بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ پارہ 26 سورۃ الذاریات، رکوع 1 آیت نمبر 18 اور 19۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اسحار سحر کی جمع ہے، رات کے آخری چٹے حصے کو سحر کہا جاتا ہے، اور یہ مومنین متقین کی صفت ہے، اور رات کے آخری حصہ میں استغفار کی فضیلت ہے، اور جنتی لوگوں کی علامت۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا پر نزول رب ذوالجلال نزول اجلال فرماتے ہیں، جو رب ذوالجلال کے شان کے موافق اور مناسب ہے، جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں ان کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کا میں توبہ قبول کروں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، قابل فکر ہے کہ اس سحرے کے وقت استغفار ان متقین کا بیان ہے جن کا حال گزشتہ آیت میں بتلایا گیا کہ یہ متقین اہل جنت مومنین رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ تو پھر ان حالات میں استغفار کرنے کا بظاہر کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ طلب مغفرت استغفار تو گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب جو لوگ پوری رات عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، تہجد میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور پھر رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تو کس گناہ سے استغفار کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان حضرات کو چونکہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، اللہ تعالی کی عظمت اور عظمت شان کو پہچانتے ہیں، اور اپنی ساری توجہات اس پر مرکوز رکھتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن شاید یہ عبادت اللہ کے شائع نشان نہ ہو، شاید اس اعمال صالحہ میں، شب بیداری میں، تہجد میں، ذکر و فکر تلاوت میں کوئی تقصیر ہوئی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، تو اس کمی کوتاہی پر جو ہے یہ وبالاسحار ہم یستغفرون ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتلاؤں، یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں، گشت کرتے ہیں،
دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اب جب گشت پر جاتے ہیں، نہ گشت سے واپسی آتے ہیں، تو پھر ورد شروع کرتے ہیں کہ اب استغفار شروع کرو. اب ظاہر ہے کہ گشت کا عمل تو ایک نیک عمل ہے، لیکن یہ جو عمل تھا، گشت کا عمل عظیم عمل تھا، شاید اس عمل میں کمی کوتاہی ہوئی ہو، اور گشت کے شائع نشان اور دعوت و تبلیغ کے شائع نشان اس طریقے پر گشت نہیں کیا ہو جو اس کا حق ہے. کمزوری ہوئی ہو، امیر کی اطاعت نہیں ہوئی ہو، دعوت کو پورا صحیح طریقے سے نہیں دی ہو، اور نظر کی حفاظت نہیں ہوئی ہو، تو واپسی پر یہ تبلیغ حضرات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، گشت کے بعد، گشت کے واپسی پر جو ہے استغفار پڑھتے ہیں. تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس نیک عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو. اگلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. سائل کس کو کہتے ہیں؟ کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل سے مراد وہ غریب، ضرورت مند، حاجت مند شخص ہے جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور پھر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتا ہے. محروم شخص وہ ہے کہ فقر فاقہ ہے، افلاس ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، سب کچھ غربت کے باوجود شرافت نفس کے سبب اپنی حاجت کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور اسی لیے یہ محروم جو ہے مدد سے محروم رہتا ہے. لوگوں کے توجہات اس طرف متوجہ نہیں، کیونکہ وہ اظہار نہیں کرتا. آیت مذکورہ میں مومنین متقین کی یہ صفت بتلائی گئی کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت صرف سائلین، مانگنے والوں کی، سوالی لوگوں کی حاجت اور ضرورت پورا نہیں کرتے، صرف سائلین کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھتے ہیں، حالات سے باخبر رہتے ہیں، اور محروم، مفلس، غریب طبقہ جو ہاتھ پلانے سے گریز کرتے ہیں، زبان سے نکالنے سے، اپنی ضرورت اور حاجت کو ظاہر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، ایسے مدد سے محروم طبقے کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں. فی اموالہم، ان کے امالوں میں حق ہے، حق. اب آیات کا مقصد یہ کہ مومنین متقین صرف بدنی عبادات، زبانی کی عبادات، شب بیداری پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ مالی عبادت میں بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. جو مانگتے ہیں، سوال یعنی سائلین ہے، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور جو بوجوہ اپنی ضرورت اور حاجت کا اظہار نہیں کر سکتے، ان محروم طبقے کے ساتھ بھی مدد کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس عنوان کو وفی اموالہم حق سے تعبیر فرمایا. جن فقراء، مساکین، غریبوں پر آپ خرچ کرتے ہیں، یہ اس پر آپ کوئی احسان نہیں کرتے، یہ اس میں حق ہے.
حق غیر کا ہوتا ہے۔ یہ متقین مخلصین مومنین اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، بلکہ یہ مال و دولت خدا داد سمجھتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال سمجھتے ہیں۔ حقدار کو حق پہنچانا جانتا ہے، کوئی احسان بھی نہیں کرتا، جتلاتا بھی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری سے، فرض منصبی سمجھ کر، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر احسان کرتے ہیں، اپنے فرض سمجھ کر وہ غریب و مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور یہ صفت ہے مومنین متقین مخلصین کا، ایک حق ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے۔ یہ مال جو ہے یہ آپ کے پاس اس غریبوں کا حق ہے، اس کے حقوق میں ہے، آپ کے فرض منصبی میں سے ہے کہ اپنے مال سے، اپنے خداداد مال سے، اپنے دیے ہوئے مال سے غریبوں کی مدد کیجیے، ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، سائل ہو یا محروم ہو۔ سائل وہ ہے جو اپنا حاجت ظاہر کرتے ہیں اور لوگ تعاون کرتے ہیں، اور محروم وہ ہے جو اپنا ضرورت اور حاجت ظاہر نہیں کرتے، لیکن آپ نے معلوم کرنا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، اور جب وہ ظاہر نہیں کرتے تو وہ تعاون سے محروم طبقہ جو ہے محروم رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ مغفرت مانگا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے، للسائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروموں کا، محروم رہ جانے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔